السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب کل جو میں نے بلاگ ڈالا تھا اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے میں نے بلاگ شروع کیا تھا ارلی مارننگ، کیونکہ کل تھا حسن کا ڈے فرسٹ اسکول کا اور منڈے کا، اور حسن کو جو ہے نا میں نے سب سے پہلے ناشتہ بنا کے دیا اور اس کو تیار کیا، اور جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اتنا اچھا لگ رہا تھا، اور اس نے یونیفارم پہنا اور میں نے کہا چلو چھوٹی سی ویڈیو بناؤں میں آپ کی۔ تو بس اب اس کے اسکول کا ٹائم تھا اور اس کو میں اسکول کے لیے بھیج رہی تھی۔ ویسے تو اس کے پاپا نے جانا تھا اس کو چھوڑنے، لیکن اس کے پاپا کو اب کام کی ٹائمنگ چینج ہو گئی، تو وہ جو ہے نا 6 بجے کام پہ جاتے ہیں صبح، اور اسکول جو ہے نا وہ 7:45 بجے لگتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو گلی میں جو حسن کی ٹیچر رہتی ہیں اسکول والی، تو میں نے کہا آپ اس کے ساتھ چلے جانا، تو میں نے پھر ان سے بات کر لی تھی پہلے ہی سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو لے جاؤں گی۔ ادھر جو حسن میرا کتنا خوش ہے، بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ اسکول جا رہا تھا میں، اور خیر خرید سے جو ہے نا میں نے اس کو روانہ کر دیا۔ ہسبینڈ بھی جاب پہ چلے گئے، سب کچھ نارمل ٹائم کی طرح تھا، نارمل کام تھا، نارمل روٹین تھی، جس طرح ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے اسی طرح میں نے اپنے کام شروع کر دیے تھے۔ کمرے کا کچھ یہ صورتحال تھی، اور لیکن خیر آنے والے وقت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والا وقت کیسا ہے۔ ہوا کچھ ایسے کہ جیسے حسن اسکول گیا نا، میں نے اپنے سارے کام شروع کیے، دونوں چھوٹے بچے رہ گئے تھے، ان کو ناشتہ وغیرہ دیا اور ان کو بھی جو ہے نا ناشتے سے فری کر دیا۔ حسن اسکول سے آتا ہے، آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس کے آنے سے پہلے جو ہے نا میں نے سارے کام بھی ختم کیے تھے اور کھانا پکایا تھا۔ حسن سے میں باتیں بھی کر رہی تھی۔ تو حسن اسکول سے آ گیا تھا 12 بجے، اور 12 بجے وہ آ گیا تھا، آ کے جو ہے نا میں نے اسے تھوڑا دیر اس کے ساتھ باتیں کی، اس سے پوچھا کہ اسکول میں آپ کو کیسا لگا، آپ کا دن پہلا کیسا رہا، تو خوب اس سے باتیں چاہتے کی میں نے بیٹھ کے، اور ماشاءاللہ وہ اتنا ہیپی تھا، وہ سب کچھ بتا رہا تھا کہ مما آج میرے نیو فرینڈ بنے تھے، میں نے یہ چیز کینٹین سے کھائی تھی، میں نے یہ چیز پڑھی تھی، وہ ہر ایک کاپی کھول کھول کے نا مجھے دکھا رہا تھا، اور میں بھی بڑی خوشی سے جو ہے نا اس کی چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے، دن میں گرمی ہو جاتی ہے، تو آئس کریم والے جو ہے نا گلیوں میں آتے ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہوں گے، تو آئس کریم والے کی آواز حسن نے کہا ماما مجھے نا آئس کریم کھانی ہے، تو میں نے کہا چلو، ایک ہوتا ہے نا لاڈ ہے، بچہ پڑھ کے آیا ہے، گرمی ہے تو چلو جی کھا لو۔ پھر میں نے تینوں کو پیسے دیے، میں نے کہا آپ جاؤ گلی سے آئس کریم لے آؤ۔ میں نے ان کو دیکھتی رہی دروازے سے، وہ گئے اپنی آئس کریم لے کر آ گئے، اور پھر جو ہے نا تینوں کے تینوں بچے جو ہے نا اوپر چلے گئے چھت کے اوپر، اور میں روم میں آ گئی۔ حسن کا یونیفارم چینج کیا تھا، میں نے کہا چلو میں جو ہوں نا وہ یونیفارم سارا اس کا سمیٹ کے رکھ دیتی ہوں۔ تو میں نے حسن کے آنے سے پہلے ہی سارا کھانا وغیرہ ریڈی بھی کر لیا تھا، سب کچھ جو ہے نا میں نے وہ ہر چیز کر کے رکھ دیا تھا، ایون کہ میں نے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلا کے فری بھی کر دیا تھا، اور میں نے حسن کی مرضی کا کھانا بنایا تھا، اس کے لیے کولڈ ڈرنک منگا کے رکھی تھی، اس کا فیوریٹ اچار رکھا تھا، سب کچھ جو ہے نا میں نے دسترخوان پہ رکھا تھا۔ لیکن خیر پھر ہوا کچھ ایسے کہ حسن چھت پہ گیا، اور نہ تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا، اسکول سے آئے ہوئے بھی کوئی 15 سے 20 منٹ ہوئے تھے اس کو، اب میں نے حسن کو آواز دی ہے کہ میں نے کہا حسن بیٹا نیچے آ جاؤ، بہت دھوپ ہے اوپر، تو آپ نہ آ جاؤ۔ تو حسن جیسے آنے لگا نا، ہماری جو سیڑھیاں ہیں وہ تقریباً 15 سے 20 اسٹیپ کی سیڑھیاں آئیں گی، لیکن جیسے ہی حسن نے 2 اسٹیپ اوپر سے واپسی کے لیے 2 اسٹیپ یا 3 اسٹیپ پہ جیسے ہی حسن آیا نا، اس کا واللہ عالم اس کا پاؤں مڑا ہے، اسے چکر آیا ہے، اسے کیا ہوا وہ مجھے خود کچھ نہیں پتا، کیونکہ میں خود روم میں تھی۔ لیکن حسن کے گرنے کی اتنی زور سے آواز آئی ہے نا، وہ اتنا بری طریقے سے گرا ہے کہ باقاعدہ جیسے ایک دھماکے کی آواز نہیں آتی کہ اللہ نہ کرے کیا ہو گیا آئے گا، تو میں ویسے ہی جب بچے چھت پہ جاتے ہیں نا تو میں بڑی وہمی ہوں ان سارے معاملات میں، تو میں بھاگ کے جیسی باہر آئی ہوں، مطلب کمرے سے لے کے صحن تک کا کوئی 4 سے 5 قدم کا فاصلہ ہوگا، لیکن وہ 4 سے 5 قدم کا جو فاصلہ تھا نا وہ میرے لیے اتنا بھاری پڑ گیا تھا، اور میں چیخیں مار رہی تھی، باقاعدہ میں اتنی زور چیخیں ماری تھی کہ یا اللہ خیر، یا اللہ رحم، کیا ہو گیا۔ جیسے ہی میں باہر آئی میں نے دیکھا میرا حسن جو ہے نا، میں نے دیکھا حسن جو ہے نا زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ رو رہا ہے گا، اور بالکل سن ہو گیا ہے گا، عجیب سا اس کے ہاتھ پاؤں اس کے ڈھیلے پڑے ہیں، اس کا جسم بالکل ایسے ڈھیلا ڈھیلا سا۔ میری تو حسن کو دیکھ کے تو جان نکل گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا اب میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس وقت بس میں نے حسن کو اٹھایا، نیچے سے اٹھایا، اس کو میں نے اپنی گودی میں اٹھایا، میں اوپر سے دیکھ رہی تھی، جب میں نے اونچائی دیکھی نا میں حیران رہ گئی تھی، میں نے کہا یا اللہ رحم، کیا ہو گیا میرے بچے کو۔ میں اس کو کمرے میں لے کر آئی، میں نے اس کو ایسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، حسن حسن زور سے آوازیں دوں، جیسے جیسے اس کی نیم بے ہوشی تھوڑی سی کم ہوئی نا، میں نے اس پہ پانی چھڑکا، اس کو پانی پلایا، تو پھر میں نے حسن سے بولا حسن آپ کو کیا ہوا، حسن آپ کو کہاں پہ لگی ہے گی۔ خیر میں نے زیادہ اس سے بات چیت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، میں نے فٹافٹ سے جو ہے نا بس ڈاکٹر کو فون کیا، یہاں پر اڈے پہ ایک ڈاکٹر آتے ہیں، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا اگر آپ ہیں تو فٹافٹ سے جو ہے نا گھر پہ آ جائیں، حسن جو ہے نا وہ اس طرح سیڑھیوں سے گر گیا آئے گا۔ تو میں اتنی گھبرائی ہوئی تھی، وہ میری بات بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، انہوں نے کہا آپ آرام سے جو ہے نا اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں۔
میں نے خیر سے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا میں ابھی یہاں پر نہیں ہوں، آپ فٹافٹ جو ہے نا شہر لے جائیں اس کو، وہاں سول ہاسپٹل ہے تو وہاں پہ ایمرجنسی میں جو ہے نا آپ اس کو لے جائیں، وہاں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر جو ہے نا اویلیبل ہوگا۔ پھر میں فٹافٹ سے جو ہے نا بس برقعہ پہنا ہے، گلی میں گئی ہوں، گلی میں جا کے جو ہے نا میں ایک لڑکی کے پاس گئی ہوں، وہ حسن کی اسکول کی ٹیچر بھی، میں اس کے پاس گئی ہوں، میں نے کہا میرا حسن سیڑھیوں سے گر گیا، اسپتال لے کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے باجی میں برقعہ پہن کے آ رہی ہوں، آپ جو ہے نا جا کے آپ بھی جو ہے نا حسن کو لے کے نکلیں باہر۔ میں پھر گھر پہ آئی، گھر پہ آ کے میں نے دونوں چھوٹے بچے لی، دونوں چھوٹے بچوں کو اپنے دوسرے پڑوس کے گھر میں جا کے چھوڑا، اور پھر حسن کو لے کے جو ہے نا ہم اڈے پہ گئے اور رکشا لے کے جو ہے نا ہم اسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے یہ حسن اسکول سے آ رہا ہے، اور اس ٹائم یہ اتنا ہیپی تھا، اتنا خوش تھا کیونکہ ڈے 1 تھا اس کا اسکول کا، اور یہ بہت بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کے ساتھ میں نے کافی دیر بیٹھ کے جو ہے نا گپ شپ بھی کی تھی، اور ابھی آپ ویڈیو میں دیکھتے رہیں گے، میں نے اس کی آواز میوٹ کر دی ہے کہ تو خیر صبح جب یہ اسکول جا رہا تھا میں نے اس کی پکچر لے کے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی لگا دی، اور امی نے مجھے اسی وقت کہا تھا زیبا اسٹیٹس پہ بچوں کی تصویر مت لگایا کرو۔ اب پتہ نہیں نظر کہیں گے یا کیا کہیں گے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا مطلب میں کہتی ہوں اتنا مطلب میرے لیے میری لائف کا سب سے جو ہے نا اچھا دن، مطلب صبح جب شروعات ہوئی تو میری لائف کا سب سے اسپیشل اور خوشی کا دن تھا، لیکن جیسے ہی وہ دن چڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، سب سے برا دن تھا کہ میرے بچے کو اتنی تکلیف دیکھنی پڑی۔ پھر خیر ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹروں نے پھر اس کو یہ کہا ہے کہ اس کو سارا چیک اپ وغیرہ کیا، اور پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اگر 24-48 گھنٹے کے اندر اس کو وامٹنگ ہوتی ہے یا پھر اس کی آنکھیں اوپر کی طرف ہو جاتی ہیں یا اس کو بے ہوشی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا فوراً اسپتال لے کر آئیں۔ تو اس لیے میں نے کل کے دن کچھ بھی ویڈیو شوٹ نہیں کی، ہاسپٹل لے کے گئی کیا کچھ، میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں کچھ ویڈیو شوٹ کرتی، ایسے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے اور نیند بھی نہیں آئی، بس ایک ایک آنکھ کھلتی اور میں حسن کو دیکھتی تھی کہ حسن ٹھیک ہو، حسن ٹھیک ہو، آپ ٹھیک ہو۔ اور یہ جو سٹیپ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 3rd سٹیپ سے حسن گرا تھا اور ادھر سے آ کے جو ہے نا وہ نیچے لگا تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اونچائی سے جو ہے نا وہ بچہ گرا تھا، پھر بھی اللہ پاک نے بہت کرم کیا۔ اللہ پاک اولاد کی تکلیف کسی بھی ماں کو نہ دکھائے۔ کل کا جو دن تھا نا وہ میرے لیے اتنا بھاری تھا، اتنا بھاری تھا کہ میں وہ لفظوں میں شاید بیان بھی نہ کر سکوں، اور بچہ میرا ہنستا کھیلتا جو گھر سے نکلا تھا اور واپسی آیا وہ ہنستا کھیلتا، لیکن جب وہ جب چھت سے گرا تھا نا تو اس کی وہ اذیت، وہ تکلیف ایسی تھی کہ میں اپنے آپ کو بڑا بے بس سمجھ رہی تھی، لیکن خیر آپ سب نے میرے حسن کو دعا میں یاد رکھنا ہے، میرا بچہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور پھر سے اپنے اسکول جائے اور خوشی خوشی جو ہے نا اپنی پڑھائی کرے۔ اللہ حافظ۔